السلام علیکم دوستو، امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے. آج ایک بار پھر پاکستان افغانستان تعلقات بڑی کشیدگی ہے اس وقت سرحد پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں حکومتوں کے درمیان میں بھی تعلقات عملاً منجمد ہو کے رہ گئے ہیں. خاص طور پہ جو سرحدی صوبے ہیں افغانستان کے، پکتیکا، خوست، وہاں پہ بہت کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ 16 مارچ کو ونگ ہیڈ کوارٹر میر علی میں، یعنی نارتھ وزیرستان میں ایک خودکش حملہ ہوا، اور اس میں ایک کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی شہید ہوئے. اب اس کے جواب میں 18 مارچ کو پاکستان کی ایئر فورس نے بتایا گیا ہے خوست اور پکتیکا میں حافظ گل بہادر، جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے، کہ مبینہ ٹھکانوں پر حملے کیے، اور اس میں دعویٰ ہے کہ کئی افراد ہلاک ہو گئے. اب حافظ گل بہادر بہت عرصے سے، تقریباً جون 2014 میں جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تھا، اس وقت سے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ افغانستان فرار ہو گیا تھا. اور خاص طور پہ پکتیکا اور کنڑ میں اس کے ساتھیوں نے پناہ لے رکھی ہے. یہ خود بھی جو کنڑ کا پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود تھا. اب دعویٰ پاکستان کا یہ ہے کہ 8-9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے ان حملوں میں، انٹیلیجنس کی بنیاد پہ تھے، اور باقاعدہ افغان طالبان کو اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کیے گئے. جس کمانڈر کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا، معلوم نہیں حقیقت کیا ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو میں اس کمانڈر جانان کا بیان ہے، وہ سامنے موجود ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، جبکہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ وہ کمانڈر بھی اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے چونکہ افغانستان کی سرزمین پہ یہ حملہ ہوا ہے، تو ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بڑے ہی سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی، اس کے ایک لحاظ سے دھمکیاں بھی دی، اور اس کے نقصانات سے بھی تنبیہ کی پاکستان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ خوست، پکتیکا اور پکتیا میں، یہ وہ علاقے ہیں جو کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں پہ اضافی فوجی بھی تعینات کر دیے گئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ایون صدر حامد کرزئی اور صدر اشرف غنی کے زمانے میں بھی نہیں تھی، جبکہ افغانستان کے اندر ہر روز تقریباً 1-2 خودکش دھماکے ہوتے تھے، حملے ہوتے تھے، اس کا الزام پاکستان پہ آتا تھا، لیکن حالات کبھی اتنے خراب نہیں تھے، اتنی کشیدگی اور اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آج دیکھنے میں آ رہی ہے. اس سے ظاہر ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو تعلقات اچھے نہیں چاہتے، وہ بھی ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغان سیکورٹی فورسز نے پاکستان کی چیک پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا، یعنی جوابی کارروائی کی. اب اسی کے نتیجے میں خرلاچی اور غلام خان، جو کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان کے بارڈر پوسٹ ہیں، وہ بھی فوری طور پہ بند کر دیے گئے، کیونکہ وہاں بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات سے جب آپ کم از کم 400 کنٹینر صرف غلام خان سے روزانہ گزرتا ہے، جو کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت، اور کچھ شاید پاکستان کی برآمدات ہیں، کچھ افغانستان کی درآمدات ہیں، وہ ایک دن کے لیے اگر بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم 400 کنٹینر وہاں سے کراس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے. اب کچھ سوالات بار بار یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں مختلف بہانوں کے تحت، اس میں یہ ہے کہ ایک اس کارگو کی انشورنس ہوتی ہے، اس پہ ٹریکر بھی لگایا جاتا ہے، وہ جو NLC کے ٹرکس ہیں ان پہ ان کا سفر بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود افغانوں سے ٹرانزٹ کارگو کی ایک بینک گارنٹی بھی مانگی جاتی ہے. یعنی $50,000 مالیت کا اگر کنٹینر ہے تو کہا گیا کہ آپ $50,000 نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرائیں گے، کارگو افغانستان پہنچے گی، اس کے بعد پھر آپ کو وہ پیسے واپس کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور
مسئلہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی کا باعث بنا وہ تھا گزشتہ سال جب کہا گیا کہ یہاں 11-12 لاکھ غیر ملکی افغان غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں اور انہیں واپس جانا ہی ہوگا۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 6 لاکھ کے قریب افغانوں کو باقاعدہ راستے سے بھیجا گیا، تو سوال یہ ہے کہ باقی جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 5-6 لاکھ افغان ہیں وہ کہاں گئے۔ اب محسن نقوی صاحب نئے وزیر داخلہ نے ایک اور کارڈ پھینکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 30 اپریل کے بعد کوئی 8,80,000 کے قریب افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز پاکستان میں مقیم ہیں، انہیں بھی افغانستان واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ کیوں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ظاہر ہے نفرتیں بڑھیں گی، غصہ بڑھے گا، اور پاکستان کے حوالے سے جو نفرت انگیز جذبات ہیں ان میں یقیناً مزید اضافہ ہوگا۔ اب اس تمام کا براہ راست اثر پھر دونوں طرف سے جو ٹریڈ ہے، بائی لیٹرل یا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس پہ اثر ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی ہزاروں خاندانوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اس میں ڈیلی ویج ورکر بھی ہیں، مزدور جو ہیں، اس میں ٹرکرز بھی ہیں، ٹرالیز والے بھی ہیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب کاروبار بند ہوتا ہے، طورخام یا چمن یا غلام خان، اس کا مطلب ہے کہ جو اجرتوں پہ کام کرنے والے مزدور ہیں، جو وہاں کی ٹرکرز ہیں، ان سب کا نقصان ہے۔ پھر جو کاروباری حضرات ہیں جن کا مال ٹرکوں میں کنٹینرز میں پڑا ہوتا ہے، ان کو بھی ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے اگر اس میں اشیاء خوراک ہیں، ایسی اشیاء خوراک جو جلد خراب ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ ظاہر ہے مزید نفرت کی صورت میں اور مزید کشیدگی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے کون سے افلاطون ہیں جو بار بار اس نوعیت کے مشورے حکومت کو دیتے ہیں کہ آپ بارڈر بند کر دیں جب بھی کوئی معمولی کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ اس وقت جو ہے وہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی ہے۔ پاکستان نے اس پہ ایک ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ جب تک افغان طالبان کی حکومت TTP کے خلاف باقاعدہ کارروائی نہیں کرے گی، انہیں پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں سے روکنے کے لیے حتمی کوئی اقدام نہیں کرے گی، اس وقت تک اب مزید کسی اعتماد سازی کے اقدامات کی، مزید کنسیشنز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان بار بار ریکویسٹ کر چکا ہے، درخواست کر چکا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ اب تو کئی افغان باشندے بھی ان حملوں میں شریک ہیں، شامل ہیں جو پاکستان میں کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ میر علی میں ونگ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ تھا یا اس سے پہلے ڈیرہ اسرار خان میں بھی ایک حملہ ہوا۔ ان میں باقاعدہ افغان باشندوں کو بھی ملوث پایا گیا، لیکن قطع نظر اس کے اگر وہ افغان باشندے نہیں بھی ہیں، اگر یہ پاکستانی بھی ہیں، نور ولی محسود کابل میں اپنی فیملی کے ہمراہ رہتا ہے، کنڑ میں حافظ گل بہادر نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے، ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر افغان طالبان کوئی اس میں جو انکار کی کیفیت ہے اس میں نہیں جا سکتے، یعنی وہ بے بس ہیں۔ بے بس وہ بالکل نہیں ہیں، وہ اپنے جہاد کے زمانے سے ان کا جو ساتھ تھا TTP میں شامل لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان پہ وہ گریزاں ہیں کوئی حتمی کارروائی کرنے سے۔ تو اس کا اب نقصان پھر کس کو ہے؟ ظاہر ہے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ پاکستان براہ راست یہاں پہ جو ٹریڈ، ٹرانزٹ ٹریڈ، بائی لیٹرل ٹریڈ، وہ متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس میں آپ کے جو گڈ ول ہے وہ بڑی برباد ہوتی ہے۔ پھر افغانستان سے بیچارے طلباء آتے ہیں جو کہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، مریض آتے ہیں، انہیں پھر دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ غیر قانونی طور پہ مقیم افغانوں کو واپس بھیجنا یا پھر ابھی اس افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ یا پھر بارڈر کا وقتاً فوقتاً بند ہونا، یہ ایسے اقدامات ہیں جس کا نقصان افغانستان کو کم اور پاکستان کو زیادہ ہے۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہائبرڈ وارفیئر کے مکمل نشانے پہ ہے، یعنی ہائبرڈ وارفیئر یہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کسی ملک پہ چڑھائی کی بجائے اقتصادی ذرائع سے، سیاسی ذرائع سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی نسلی لسانی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے حملے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی تمام تر توجہ ترقیاتی اقتصادی کاموں کی بجائے ادھر مرکوز رہتی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جال میں پھنسا دیا گیا ہے، ایک ایسا جال جس میں سے اس کے لیے ابھی نکلنا
مشکل ہو رہا ہے، اور جس میں پھر بہت سارے مقامی سہولت کار بھی ہیں. یعنی جو لوگ اسمگلنگ روکنے کے نام پہ افغان ٹرانزٹ ریٹ پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ خود، میں سمجھتا ہوں، اس ملک میں اسمگلنگ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ اسمگلنگ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اسمگلنگ سرحدوں پہ ہوتی ہے، کراچی پورٹ پہ اب پاکستان کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کون بار بار ان کو مشورے دیتا ہے کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے افغان ٹرانزٹ ریٹ کو بند کر دیں. کبھی $5 ارب کی مالیت ہوتی تھی اس کی، ابھی وہ 500 ملین رہ گئی ہے کم ہو کے. اسمگلنگ نہیں رکی، اسمگلنگ ویسی کی ویسی جاری ہے. دہشت گردی بھی اسی طرح جاری ہے. اور سوال یہ کہ کیا آپ ایک دو اس طرح جوابی کارروائیاں کر کے ہم دہشت گردی کی پیش بندی کر سکتے ہیں؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے، وہ لوگ جو چین کے دشمن ہیں اور مسلسل وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ عدم استحکام پیدا کیا جائے، بدامنی پیدا کی جائے. تو یہاں پہ جو جیو پالیٹکس ہے، غالباً پاکستان اب اس چکر میں پھنس کے رہ گیا ہے. اس کے 3 بڑے مہرے ہیں، انڈیا ہے، امریکہ ہے، چین ہے. اور چین چونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے ذریعے یہاں پہ قدم جما رہا ہے، بہت ساری انویسٹمنٹ چین نے کی ہے، اور کچھ ملکوں کی خواہش ہے کہ یہ انویسٹمنٹ یہاں نہ ہو، چین کو یہاں پہ موقع نہ ملے قدم جمانے کا. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کو، اس خطے کو مسلسل عدم استحکام سے دوچار رکھیں. جب عدم استحکام ہوگا، انسیکیورٹی کا احساس ہوگا، تو ظاہر ہے یہاں پھر کوئی غیر ملکی سرمایہ کار اس طرف کا رخ نہیں کرے گا. اب جو خوست میں پاکستان، خوست اور پکتیکا میں پاکستان کی ایئر فورس نے حملے کیے، اس پہ معلوم نہیں چین کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ چین کا بنیادی فلسفہ ہے پرامن بقائے باہمی، دوسرے ملکوں کی علاقائی سالمیت جو ہے اس کا احترام، نان انٹرفیئرنس یعنی عدم مداخلت. اور وہ بار بار تمام ملکوں کو مشورہ بھی یہی دے رہا ہے کہ جو کام امریکہ نے 9/11 کے دہشت گردی کے حملوں کے بعد کیا، یعنی انہوں نے 15,000 کلومیٹر دور بیٹھے جو دہشت گرد تھے افغانستان میں، عراق میں، ان کے خلاف فوج کشی کر دی. یہی کام اب اسرائیل نے بھی کیا ہے کہ حماس کے خلاف جو کارروائی ہے کہ اس کو غزہ سے مکمل طور پہ نکال دیا ہے، اور کوئی 2 ملین سے زیادہ فلسطینی بھی بے گھر ہو گئے ہیں. تو چین کی بار بار یہی درخواست ہے تمام ممالک کے ساتھ کہ آپ وہ کام نہ کریں جو امریکہ نے 9/11 کے بعد یعنی 21-22 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو ہماری بڑی شدید خواہش ہے، اپیل ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، اس کو تشدد کے راستے سے، طاقت کے استعمال سے اور ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ یا ویزا پابندیوں کے ذریعے یہ معاملات حل ہونے والے نہیں. ہمیں اس پہ غور کی ضرورت ہے کہ کیا جیو پالیٹکس کے زیر اثر ہم کسی ٹریپ میں، کسی جال میں تو نہیں پھنس گئے ہیں، اور اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.